عبداللہ کا رشتہ طے کیسے ہو؟ توجہ کرنا دھیان سے، ہر رشتہ بیٹے کا بیٹی کے گھر جاتا ہے، لڑکے والے رشتہ لے کے کہاں جاتے ہیں؟ بولے کہاں جاتے ہیں؟ لڑکی کے گھر۔ ابھی بھی یہی دستور ہے، پہلے آپ کے یہاں کیا ہے راجستھان میں مجھے نہیں پتا، ہمارے یہاں بھی یہی ہے، ہاں کیا کہ لڑکے والے پہلے کہل پہل کرتے بات لے جاتے ہیں لڑکی کے گھر، لیکن یہ نور نبوت کی برکت ہے۔ حضرت عبداللہ کا رشتہ حضرت آمنہ کے یہاں نہیں گیا، بلکہ آمنہ سرکار کے گھر سے رشتہ میرے نبی کے ابا جان سرکار عبداللہ کے گھر آیا۔ اس کی وجہ کیا بنی تھوڑی ذرا سن لیں۔ اللہ اکبر، توجہ میرے خواجہ کی، کاش کے نظر کرم ہو جائے۔ ان کے نانا کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے جد کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ پر رشتہ آیا کیسے؟ صرف 17 سال کی عمر ہے، ابھی جوانی پر قدم رکھا ہے، زیادہ عمر نہیں تھی، 17 سال کی عمر، بلکہ چہرے پر ابھی داڑھی کے بال نکلے بھی نہیں تھے، جو روحیں پکتے ہیں ابھی وہ پکے بھی نہیں تھے، بالکل آپ کے چہرے پر داڑھی کے بال نہیں آئے تھے۔ 17 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، تھے بڑے خوبصورت، شکار کا شوق تھا، شکار کا شوق تھا، شکار کے لیے جنگل گئے، اور اتفاق سے جناب وہب جو حضرت سیدہ آمنہ کے ابا جان ہے وہ بھی شکار کے لیے جنگل گئے۔ یہودیوں نے آسمانی کتابوں میں یہ پڑھ لیا تھا کہ نبی کیسے ہوں گے، آخری نبی، ان کا حلیہ کیا ہوگا، ان کے ابا کا حلیہ کیا ہوگا، ان کے دادا کا حلیہ کیا ہوگا۔ تو انہوں نے اپنی کتابوں میں یہودیوں نے پڑھ کر یہ معلوم کر لیا تھا کہ یہ جو ستارے اب طلوع ہو رہے ہیں یہ آخری نبی کے ولادت کے آثار بتا رہے ہیں کہ آخری نبی دنیا میں آنے والے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، لوگ کہتے ہیں میلاد سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہر ستارہ ہر وقت تو طلوع نہیں ہوتا، قدرت نے بھی بعض ستاروں کو ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ ہر وقت نہیں چمکنا، جب محبوب آئے تبھی چمکنا۔ ہر ستارہ ہر وقت نہیں چمکتا، جب محبوب آتے تب بعض ستارے چمکتے ہیں۔ اللہ اکبر، حیرت ہے، یہودیوں کو پتا ہے، یہودیوں کو پتا ہے کہ وہ بعض ستارے جو توریت، انجیل اور آسمانی کتب میں بیان کی آخری نبی کے آنے پہ چمکیں گے، تو وہ اب چمکنے لگے ہیں۔ اس کا مطلب ان کے ابا پیدا ہو چکے ہیں۔ ابا کی نشانی یہ ہے، ساری نشانی آسمانی کتابوں میں تھی، آسمانی کتابوں میں نشانی دیکھ کر وہ لوگ مکہ آئے، مکے میں چھپے تھے کہ نبی کے ابا کو قتل کر دو۔ جب نبی کے ابا ہی قتل ہو جائیں گے تو نبی اماں کے شکم میں کیسے آئیں گے؟ اماں کے شکم میں نہیں آئیں گے تو دنیا میں کیسے آئیں گے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ ہم یہودیوں کی دادا گیری بھی چلتی رہے گی اور بابا گیری بھی چلتی رہے گی۔ اللہ اکبر، کرنا کیا تھا؟ نبی کے ابا کو مار ڈالو، نہ ابا رہیں گے نہ شہزادے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اپنے ذوق کے مطابق ایک جملہ کہوں، اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو، محسوس کر سکتے ہو تو محسوس کر لو۔ ان یہودی ملوں نے مل کر مشورہ کیا تھا میلاد نہیں ہونے دیں گے۔ پلان کیا تھا؟ میلاد نہیں ہونے دیں گے۔ میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، لیکن اجمیر شریف میں بیٹھ کے یہ ضرور کہوں گا، یہ فکر کس کی ہے؟ میلاد نہیں ہونے دیں گے۔ یہ فکر کس کی ہے؟ میلاد نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن ملا کہہ رہا تھا میلاد نہیں ہونے دیں گے، اور اللہ فرما رہا تھا ہم تو کروائیں گے، ہم تو کروائیں گے۔ ملا کی نہ چلی، اللہ کے آگے کس کی چل سکتی ہے؟ یہ سب مل کر کے سرکار عبداللہ کے پیچھے لگ گئے، اور پیچھے لگنے کے بعد سوچا ان کا مرڈر کر دو، ان کو قتل کر دو۔ اب اس کی روایت بیان کرنے والے جناب وہب ہے۔ وہب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ خوبصورت عبداللہ، وہ جوان 17 سال کا، شکار میں مصروف ہے، چاروں طرف سے یہودی مولوی، چاروں طرف سے یہودی جو راہب تھے، ان کے سربراہ تھے، وہ ملے تھے، انہوں نے گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد سرکار عبداللہ پر، میں سرکار عبداللہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے عبداللہ کہا تھا اس لیے کہ میرے نبی کے والد ہیں نا، میرے
سرکار کے ابو جان ہے وہ، میرے آقا کے ابو جان ہے وہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. چاروں طرف سے گھیر لیا، گھیرنا تھا. حضرت وہاب کہتے ہیں میں نے سوچا یہ عبد المطلب میرے سردار کا بیٹا ہے، ہو سکتا ہے اسے یہ قتل کر دیں تو لوگ مجھ سے کہیں گے وہاب تم اتنے بزدل تھے کہ تمہارے سامنے سردار مکہ متولی کعبہ عبد المطلب کا شہزادہ قتل ہو رہا تھا، تم نے بچایا نہیں، یہ تم نے کون سی جو ہے وہ جرأت دکھائی. اللہ اکبر. تو حضرت وہاب کہتے ہیں میں نے عبداللہ کو بچانے کے لیے جیسے ہی اپنی سواری کو دوڑانا چاہا تو ایسا لگا میری سواری کے قدم کسی نے پکڑ لیے، میری سواری نے کام نہیں کیا. ایسے میں نے سوچا ہاتھ سے میں اٹھاؤں تیر اور تیر اٹھا کر کے ان پر چلاؤں، ان یہودیوں پر. جیسے تیر چلانے کے لیے ہاتھ کا استعمال کرنا چاہا، میرے ہاتھ بے قابو ہو گئے، ہاتھ بھی کام نہیں کر رہے، سواری کے قدم زمین نے پکڑ لیے، ہاتھ کام نہیں کر رہے. سوچا چلا کر کہوں عبداللہ ہوشیار تمہارے اوپر حملہ ہونے والا ہے. چلانا چاہتا ہوں تو آواز بھی نہیں نکلتی. گویا کہ قدرت کا فیصلہ ہے، وہاب تم مدد نہیں کر سکتے، تماشا دیکھو ہو کیا رہا ہے. حضرت وہاب کہتے ہیں اب میں بالکل جامد و ساکت یعنی خاموش اور مجبور ہو کر دیکھنے لگا ہوتا کیا ہے. ایسے میں نے دیکھا زمین سے شیر نکلے یا آسمان سے ٹپکے اور ان سب کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا، وہ سارے یہودیوں کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں وہاب میں نے یہ منظر دیکھا، وہ خونخوار خطرناک شیر یہودیوں کو تو چیر پھاڑ گئے لیکن عبداللہ کو انہوں نے کچھ نہیں کیا. اس دن سے میرے دل میں عبداللہ کے لیے عزت پیدا ہو گئی کہ آخر یہ بچہ ہے کیسا، یہ جوان ہے کیسا. میں گیا اور سیدھا عبد المطلب سے ملا. میں نے کہا بھائی عبد المطلب عبداللہ کی شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو عبد المطلب نے کہا شادی کرنا ہے دیکھ رہے لیکن کوئی رشتہ تو ویسا ملے. تو حضرت وہاب کہتے ہیں کہیں اور کیوں دیکھتے ہو، میرے گھر میں میری بیٹی ہے نا جس کا نام آمنہ ہے. اس ماحول میں نبی کی امی جان کو طیبہ اور طاہرہ کہا جاتا تھا صرف 15 سال کی عمر میں. توجہ فرمائے آمنہ امن والی جب اتنے دہشت گرد تھے لوگ کہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کرتے تھے زندہ، اس دور میں میرے نبی کی امی جان کا نام آمنہ تھا، امن والی. اللہ اکبر. امن والے رسول کی امی کو امن والی بنا کر کے بھیجا گیا. تو حضرت وہاب نے کہا میری بیٹی ہے نا، اور ان کی طہارت ان کی عصمت ان کی پاکیزگی مکے میں مشہور تھی. جیسے ہی طے یہ بات کہی گئی حضرت عبد المطلب نے اس کو جو ہے وہ فائنل کیا اور اس کے بعد مینا کے اندر سرکار عبداللہ اور سیدہ آمنہ کا نکاح ہوا. آپ نے بہتوں کے نکاح سنے ہوں گے، نبی کے ابا جان کا نکاح بھی سنے. مینا کی وادی کے اندر جمرات کے قریب حضرت عبداللہ اور آمنہ کا نکاح ہوا. وہ دن جمعرات کا دن تھا، رجب المرجب کا مہینہ بتایا جاتا ہے، دن جمعرات کا بتایا جاتا ہے. اور پہلی ملاقات رسول اللہ کے والد کی رسول اللہ کی والدہ سے جو پہلی ملاقات ہوئی وہ شب جمعہ میں ہوئی. اللہ کی شان وہ نور جو حضرت آدم کی پیشانی سے منتقل ہوتے 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 حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا تھا. جب حضرت آمنہ سے حضرت عبداللہ کی پہلی ملاقات ہوئی، پہلی ہی رات میں نور محمدی منتقل ہو کر حضرت سیدنا عبداللہ کی پیشانی سے حضرت آمنہ کے شکم میں داخل ہو گیا. جس دن یہ نور منتقل ہوا جس شب وہ جمعہ کی شب تھی. اسی لیے سیدنا امام احمد ابن حنبل نے لکھا، سرکار غوث العظم دستگیر نے لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، شاہ ولی اللہ نے لکھا، اس طرح کے اور محدثین نے لکھا کہ شب جمعہ اس اعتبار سے شب قدر سے افضل ہے کیونکہ اس دن نور محمدی سرکار عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر سیدہ آمنہ کے شکم میں داخل ہو گیا. اللہ اکبر. اور میرے امام اہل سنت نے اس سے مزید پردہ ہٹاتے ہوئے فرمایا کہا شب جمعہ شب قدر سے افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ نور محمدی حضرت آمنہ کے شکم میں آیا. جو نعمت شب جمعہ میں نصیب ہوئی اب قیامت تک وہ نعمت کہاں نصیب ہو سکتی ہے؟ شب قدر میں جبریل آتے ہیں، شب جمعہ میں جانے جبریل شکم آمنہ میں تشریف لاتے ہیں.
توجہ فرمائے، اللہ اکبر، اندازہ فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اب حضور کی میلاد سنتے جائیں۔ میلاد 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 کیا کہا نا، سب کی میلاد بیان۔ ایسی ماں لاؤ نا، ایسا بابا لاؤ نا، اور ولادت کے وقت بھی ایسا لاؤ، شہزادہ لاؤ نا۔ کیا حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے شکم کے اندر جب وہ نور آیا تو مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ فرماتی ہیں عورتیں حیا کے پردے میں بہت تقدس کے ساتھ سننا بڑی عبادت ہے، سماعتوں کو باوضو کرو۔ مائیں بہنوں سے معذرت چاہتے ہوئے جتنا میں احتیاط کے ساتھ حیا کے پردے میں بول سکتا ہوں بولوں گا۔ عورتیں جب ماں بننے والی ہوتی ہے انہیں الٹیاں ہوتی ہے، متلیاں ہوتی ہے، جسم سے مخصوص قسم کی بدبو آتی ہے، لیکن سیدہ آمنہ کہتی ہے بس مجھے تو نہ کوئی بھاری پن، نہ کوئی متلی، نہ کوئی الٹی، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی پریشانی، بس میں ماں بننے والی ہوں، مجھے خبر بھی نہیں ہوئی۔ اتنا تھا کہ جب میں صبح کو اٹھی ہوں، اٹھنے کے بعد جیسے میں چلی ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے پیروں کے نیچے مکے کی سخت کنکریاں موم کی طرح نرم ہوتی ہے، اور اللہ اکبر درخت میری طرف جھکتے ہیں، اور اس سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ او میلاد سے لوگ روکتے کیوں ہیں؟ کیونکہ جانتے ہیں جس دن میلاد بیان ہوگا نبی کی امی کا یہ کردار بھی بیان ہوگا کہ جس کے نیچے کنکریاں نرم ہوتی ہے وہ میرے نبی کی پیاری امی جان سیدہ آمنہ کی ذات ہے۔ کنکریاں پیر کے نیچے نرم ہوتی ہے، بکریاں پیچھے پیچھے چلتی ہے، درخت میری طرف جھکتے ہیں، آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ فرماتی ہیں میں پریشان ہو گئی، ستارے شام کو میری طرف جھکنے لگے، مجھے لگا مجھ پر کسی نے جادو تو نہیں کیا، مجھ پر کسی نے سحر تو نہیں کیا۔ ایسے میں ڈر کے اپنے بستر پہ لیٹ گئی، لیٹی تو کچھ سوتی اور جاگنے کے درمیانی کیفیت میں تھی، اس کیفیت میں تھی میں، اس کیفیت میں تھی میں، اس کیفیت میں تھی میں۔ اچانک میں نے دیکھا عبد المطلب کی ہم شکل ایک نورانی چہرے والے بزرگ آئے اور فرمایا بیٹی آمنہ گھبرا مت، گھبرا مت، گھبرا مت، گھبرا مت، تجھ پر کسی نے جادو نہیں کیا ہے، تو ماں بننے والی ہے، اور تیرے شکم میں نبیوں کا سلطان تشریف لایا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو نہ آدم کو بنایا جاتا، نہ ابراہیم کو پیدا کیا جاتا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، کان میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ کائنات کو وجود عطا کیا گیا ان کے صدقے میں۔ سیدہ آمنہ کہتی میں خوش ہو گئی، میں ماں بننے، اور کس کی ماں؟ سلطان انبیاء، سردار انبیاء، کائنات کے داتا محمد الرسول اللہ کی میں ماں بننے والی ہوں۔ فرماتی ہے پھر دن گزرتے گئے اور مجھے کوئی بار نہیں لگا، البتہ ایک بھینی بھینی خوشبو میرے جسم سے مشک کی آتی تھی جو نامعلوم خوشبو تھی۔ مکے کی میری سہیلیاں کہتی تھی آمنہ ایسی مہنگی خوشبو تم لاتی کہاں سے ہو؟ آمنہ ایسی مہنگی خوشبو تم لاتی کہاں سے ہو؟ سیدہ آمنہ کہتی واللہ جب سے میں ماں بننے والی ہوں تب سے میں نے کبھی خوشبو لگایا ہی نہیں ہے، یہ جو خوشبو آتی ہے یہ میرے شہزادے کی خوشبو آتی۔ یہ اللہ کے رسول اللہ، میں کیا کیا بیان کروں، لیکن اختصار کی طرف آتے ہوئے جو عنوانات دیے گئے اسے بھی سمیٹنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ پھر سیدہ آمنہ کہتی ہے دن گزرتے گئے، ہر دن کبھی آدم آ رہے ہیں مبارکباد دینے، کبھی ادریس آ رہے ہیں مبارکباد دینے، کبھی موسیٰ آ رہے ہیں مبارکباد دینے، کبھی عیسیٰ آ رہے ہیں مبارکباد دینے۔ اب میلاد سن لو، میلاد سن لو۔ میلاد ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا، کہتی ہے ہر دن نئی نئی بہاریں دیکھ رہی تھی۔ ہر دن میلاد اس لیے منع کرتے ہیں نبی کی امی کو کافر بنا کر کہ جس دن میلاد بیان ہوگا اس دن نبی کی شان بیان ہوگی، ہے نا؟ شان کے دشمن ہے یہ، شان کے ہی نہیں یہ اپنی جان کے بھی دشمن ہے۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، آپ بھی غور فرمائیں۔ اللہ اکبر، نبی کی امی کو بھی کافر کہا۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سادات ہیں، آج میرے محلہ کے خدام ہیں، عمائدین شہر ہے، پڑھے لکھے ہم لوگ ہیں۔ ایک بات کہوں، آپ نے کسی سائنسداں کی تحقیق پڑھی موتی کیسے بنتا ہے؟
कभी पढ़ी तहकीक, 2 मिनट में मुझसे सुन लें। खुलासा जितने लोगों ने लिखा उसका खुलासा पेश कर। सीप जो सदफ होती है उसमें मोती पैदा होता है, लेकिन मोती पैदा कैसे होता है उसको सुने। सीप होती है समुंदर के अंदर, लेकिन उसके पेट में पानी का कतरा जाता है, एक ही कतरा, और कतरा जाने के बाद फिर उसका मुंह बंद हो जाता है, फिर वो नीचे चली जाती है, उसी कतरे से मोती पैदा होता है। लेकिन ये तहकीक है साइंसदानों की, आगे पीछे जुमले हो सकते हैं, लेकिन खुलासा यही है, कम और ज्यादा खुलासा यही है, सीप में वो जो मोती आता है वो समुंदर के पानी से नहीं बनता, वो समुंदर के पानी से नहीं बनता, बल्कि वो मीठे पानी से बनता है। मखसूस अय्याम में बारिश बरसती है, जब वो बारिश बरसने वाली होती है तो सीप ऊपर आती है, मुंह खोल के बैठ जाती है। जब मुंह खोल के बैठती है तो एक ही कतरा, दूसरा नहीं, एक ही कतरा उसमें जाता है, फिर उसका मुंह खुद ब खुद बंद हो जाता है, फिर वो अंदर जाती है। वो कतरा जाने से पहले और वो कतरा जाने के बाद समुंदर में सीप रहती है, उसके बावजूद भी समुंदर का पानी एक छींटा उसके अंदर नहीं जा सकता। क्यों? इसलिए कि कुदरत ने फैसला किया है इस सीप के अंदर हम मोती बनाएंगे। आपसे पूछना चाहता हूं, समुंदर में रहकर समुंदर के पानी से, खारे पानी से उस सीप को कौन बचाता है? अल्लाह। किस लिए? कि मैंने इसमें मोती पैदा करना है। अगर खारा पानी उसमें चला गया तो मोती पैदा नहीं हो सकता। आप मुझे बताएं, बाजार में बिकने वाला मोती जब अल्लाह पैदा करना होता है तो सीप की कितनी हिफाजत करता है कि समुंदर में रख कर भी खारे पानी से उसको महफूज करता है। तो जिसमें बाजार में बिकने वाला मोती पैदा करना हो, कुदरत उस सदफ का कितनी हिफाजत करती है। तो जिस पेट के अंदर अपने महबूब का नूर रखना हो, कुदरत ने उसकी कितनी हिफाजत की होगी, जरा अंदाजा तो फरमाए, जरा गौर तो फरमाए। कुजा वो मोती और कुजा दुर्रिल्लाहिल मकनून, फर्क तो देखो ना, फर्क तो देखो ना। बाजार में बिकने वाला मोती और कहां कायनात का खरीदार, दोनों में फर्क तो देखो ना। कुदरत वहां इतनी मुहाफिज है तो यहां कितनी मुहाफिज होगी। नबी की अम्मी जान कहती है, रबीउल अव्वल का महीना शुरू हुआ, अल्लाह अकबर, और 11 रबीउल अव्वल का सूरज जब गुरूब हुआ है, 11 रबीउल अव्वल का सूरज गुरूब हुआ, 12वीं का चांद तुलू हुआ, कुदरत का मुनादी निदा दे रहा है। का मिलाद पे जितनी किताबें लिखी गई है या सीरत की किताबों में जितने अब्वाब मिलाद पर है, शिबली नोमानी को देख ले, इमाम कुस्तलानी को देख ले, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी को देख ले, इब्नुल जौजी को देख ले, इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान को देख ले, जितने लोगों ने लिखा उसका इतने मजमुआ निचोड़ कर पेश कर रहा हूं। लेकिन एक बात कहूं, दिल में जायज मुराद ले लो, क्योंकि जब मिलाद बयान होती है तो जो मुराद लो वो पूरी हो जाती है। क्योंकि हुजूर का मिलाद पढ़ा जा रहा है, ये मिलादुन नबी है, मिलाद मुस्तफा। तवज्जो से सुनना, नबी की अम्मी जान कह रही, सरे शाम से ही अल्लाह अकबर मेरे घर में फरिश्तों का पैरा था, चिड़ियों की शक्ल में फरिश्ते थे, उनके पैर जमरूद और याकूत के थे, उनकी चोंच भी जमरूद और याकूत की थी। अल्लाह अकबर, मेरे घर पे सरे शाम फरिश्तों का पैरा था, अल्लाह अकबर। और इब्नुल जौजी जैसे लोग लिख रहे हैं, अल्लाह अकबर। शिबली नोमानी जैसे लोगों ने भी मिलाद लिखी, उठा करके आप पढ़े। इमाम कुस्तलानी ने तो फिर बहारें ही बिखेरी है, अल्लाह अकबर। इमामुल मुतकल्लिमीन ने तो फिर बहारें ही बिखेरी है, शेख मुहक्किक ने तो हक ही अदा किया है। कुदरत के मुनादी ऐलान करता है, ऐ जिब्रील, ऐ मिकाइल, अब आज अल्लाह अकबर आसमानों पे रहने का वक्त नहीं। हमारे जलवों का आईना देखने की तमन्ना करते थे ना, अब आसमान पे न रहो, जाओ जमीन पर आमिना के आंगन में और उस खुदा बहती शक्ल को देखो, हमारे जलवों का आईना नजर आ जाएगा। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। सरे शाम से फरिश्तों को तस्बीह और मुसल्ले से उठा करके आमिना के आंगन में भेज दिया गया है। हजरत मौलाना सईद इजाज कामठी ने बहुत अच्छी बात कही है, देखो कौन आए हैं आमिना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमिना के आंगन में। पांव पांव चलते थे मुस्तफा, फरिश्तों ने अपने पर बिछाए हैं आमिना के आंगन में, एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर। अच्छे अच्छे आए हैं आमिना के आंगन में, अच्छे अच्छे आए हैं आमिना के आंगन में। अल्लाह अकबर। सैयदा आमिना कहती है, सरे शाम से फरिश्तों का पैरा है। आप जानते हैं, जरा खूबसूरत जुमले अल्लामा हसन बरेलवी के लफ्ज़ो लहजे में सुन ले। मिलाद के कहते हैं, आज मिलाद है उसकी जो कायनात का दूल्हा है, कौनैन का दूल्हा है। हुआ को क्या रहा है, मलके मिस्र, मलके मिस्र हाथ बांधे खड़ी हुई है सैयदा आमिना के सामने। मलके मिस्र कौन?
जिसे दुनिया आसिया कहती है। ये मिलाद है। मलके मिस्र को कब्र से उठा के भेजा गया है, जाओ महबूब आ रहा है, खिदमत के लिए खड़ी हो जाओ। तवज्जो तो करे ना, नबी को अपनी तरह कहने वाले जरा अपनी माओं के लिए भी ये सबूत कहीं से लाए ना, लाए तो सही ना, तब हम माने कि आप नबी की तरह, हम तो मान ही किसी को नहीं सकते। अरे जब अंबिया उनकी तरह नहीं है तो कोई मौलवी उनकी तरह कैसे हो सकता है? और आपको भी इसका ख्याल करना चाहिए। मलका मिस्र हजरत आसिया खिदमत में खड़ी है, अल्लाहू अकबर। एक नबी की बीवी, नबी की मां सैयदा हाजरा वहां पर मौजूद है, और सबकी, हम सब की अम्मी जान सैयदा हव्वा मौजूद है। हजरत सैयदा आमिना कहती है, अब्दे मनाफ की बेटियों की तरह, खजूर के दरख्तों की तरह कद रखने वाली औरतों को मैंने देखा, घबरा गई, या अल्लाह ये औरतें कौन है इतने ऊंची कद की? एक बीबी आगे बढ़ी, बीबी घबरा मत, मैं आसिया हूं मलका मिस्र, आज तेरी खिदमत के लिए आई हूं। दूसरी ने कहा, मैं हाजरा इब्राहिम की बीवी, इस्माइल की अम्मी हूं, आज तेरी खिदमत के लिए आई हूं। तीसरी ने कहा, मैं आदम की बीवी तेरी मां हूं, हव्वा आज तेरी खिदमत के लिए आई हूं। एक जुमला यहां पर अर्ज करूंगा, मिलाद पे रोक इसलिए है, मुझे बताओ हव्वा वलिया है कि नहीं है? बोलो, हव्वा वलिया है कि नहीं है? आसिया वलिया है कि नहीं है? मरियम वलिया है कि नहीं है? हाजरा वलिया है कि नहीं है? मरियम भी कब्र में, आसिया भी कब्र में, हव्वा भी कब्र में, हाजरा भी कब्र में। बोलो, नबी की अम्मी कह रही है, चारों मेरे सामने खिदमत के लिए खड़ी थी या मदद के लिए खड़ी थी? नबी की अम्मी बता रही है कि वलिया कब्र में रहती है, लेकिन अल्लाह अगर चाहे तो हुजूर की मिलाद के मौके पर नबी की मदद के लिए भेज सकता है। हव्वा आई जिद्दा से, आसिया आई मिस्र से, मरियम आई शाम से, अल्लाहू अकबर, हाजरा आई शाम से, या मक्कतुल मुकर्रमा में एक रिवायत, लेकिन आई तो कब्र से ना। नबी की अम्मी कह रही है, चारों मदद के लिए खड़ी थी, तो नबी की अम्मी ने अकीदा बता दिया कि वली कब्र से, अल्लाह की इजाजत से किसी की मदद के लिए कहीं भी पहुंच सकता है। जब आसिया जैसी वलिया पहुंच सकती है, तो 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन भी पहुंच सकता है। लेकिन एक खूबसूरत बात कहूं, बुरा मत मानना, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, ये नसीब की बात है। किसी का अकीदा मुल्ला की तरह है, किसी का अकीदा नबी की अम्मी की तरह है। बोलो बोलो, नसीब वाले कौन लोग, नसीब वाले कौन लोग हैं? सोचो, अगर कल फहरिस्त बनेगी, मौलवी वाले अकीदे एक तरफ खड़े हो जाएं, नबी की अम्मी वाले अकीदे एक तरफ खड़े हो जाएं, बोलो सुन्नियों, तुम किस कतार में खड़े किए जाओगे? ये तो नसीब की बात है ना, ये तो नसीब की बात है। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। इसलिए मेरी गुजारिश है, तो नबी की अम्मी जान क्या कह रही, फरमाती, मुझे वहशत होने लगी, मुझे वह, क्योंकि मेरे घर की छत खुल गई, आने वाले आ रहे हैं, जाने वाले जा रहे हैं, धूम मची हुई है, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरपा धूमधाम, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरपा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। कहते मुझे घबराहट होने लगी, एक परिंदा आया, उसने मेरे सीने पे पर मलना शुरू किया, उसके पर मलने से सारी घबराहट दूर हो गई। फरमाते एक नूर जाहिर हुआ, नूर जाहिर, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, नूर आ रहा है, नूर जाहिर हो रहा है। कहते नूर जाहिर हुआ, मैंने उस नूर की रोशनी में अपने घर में बैठे बैठे मुल्क शाम के महल्लात देखे। 1 महीने की मुसाफत है, और आज के दौर में 2.5 घंटे लगते हैं फ्लाइट से। अल्लाहू अकबर, मक्कतुल मुकर्रमा के करीब जिद्दा से अगर जाएंगे तो कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। अल्लाहू अकबर। नबी की अम्मी कहती, वो नूर चमका, उस नूर की रोशनी में मैंने मुल्क शाम के महल्लात देखे। अंदाजा फरमाए, जब नबी का नूर चमक कर मां को इतना दिखा सकता है, तो वो नूर खुद कितना देख सकता होगा, उसका अंदाजा कोई करे ना। फिर फरमाती है, उसी नूर के जलवों में गुम थी कि अचानक
اچانک مجھ سے نور ظاہر ہوا، جب میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا، ولادت ہوئی حضور کی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا در اللہ المکنون، الصلاۃ والسلام علیک یا سر اللہ المخزون، الصلاۃ والسلام علیک یا عالم ما کان وما یکون، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ حضور کی آمد ہوئی، رسول کی امی جان کہتی میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا کوئی گندگی نہیں تھی، کوئی پلیدی نہیں تھی، کوئی نجاست نہیں تھی، کوئی نال وال کچھ نہیں تھا جو بچوں میں ہوتا ہے، کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں۔ فرماتی میں نے دیکھا دونوں گھٹنے زمین پہ ٹیکے ہیں، آسمان کی طرف سر اٹھایا ہے، ایک ہاتھ یوں رکھا ہے، ایک ہاتھ یوں اٹھا کر خدا کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، اور اس کے ٹھیک بعد سر کو زمین پہ رکھ کے کہا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کیا فرمایا؟ پیدا ہوتے ہوئے اللہ کی کبریائی بیان، اور کسے یاد کیا؟ ہمیں، گناہگارم وہ لیکن خوش نصیبم، گنہگار ہوں لیکن خوش نصیب ہوں کیونکہ ان کا امتی ہوں۔ توجہ کرنا، کیا فرمایا؟ میری امت کو پیدا ہوتے ہوئے کچھ یاد نہیں کیا۔ کس کو یاد کیا؟ امت۔ ایک جملہ کہوں میلاد منانے والوں، آگے بڑھنے سے پہلے حضور تو پیدا ہوتے ہی امت کو یاد کریں، کیا امت بھی رسول کو یاد کرتی ہے؟ ظالم و محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجیے۔ حضور کے احترام اور تعظیم کی بات کرنے والوں، میں آپ سے مخاطب ہو کے پوچھتا ہوں، حضور نے امت کو یاد رکھا، کتنا یاد رکھا؟ پیدا ہوئے تو ہمارے ذکر کیا، پوری زندگی ہمیں یاد کیا، پہاڑوں میں تو ہم یاد، غاروں میں تو ہم یاد، نمازوں میں بھی ہم یاد، مسجدوں میں ہم یاد، جنگ کے میدانوں میں ہم یاد، حتیٰ کہ خدا کو دیکھنے گئے، خدا کو دیکھنے گئے ہم یاد۔ توجہ کریں۔